اپنی ایک بچہ بوڑھا بچہ پکڑا ہوا تھا. انہوں نے کہا بوڑھا ایک آدمی تھا جس کو حضور نے پکڑا ہوا تھا اپنی گود میں. تو پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا اے علی بن عثمان حجویری یہ تیرا امام ہے اور میری امت کا امام ہے. مطلب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا. وہ پریشان تھے کہ میں کس کو فالو کروں. یا رسول اللہ آپ کے اتنے عاشق ہیں, اتنے غلام ہیں, اتنے عالم ہیں, اتنے مولانا ہیں, اتنے اولیاء ہیں, میں کس کو فالو کروں؟ فرمایا فالو اس کو کرنا ہے جس کے پاس ظاہر کے ساتھ باطن کا علم بھی ہو. تو امام اعظم امام ابو حنیفہ کے بارے میں مشہور تھا کہ اگر وہ چاہیں تو آسمانوں سے بھی جو ہے نا ستاروں سے بھی وہ علم پکڑ کے نیچے لا سکتے ہیں. اگر وہ کہہ دیں نا کہ یہ پلر سونے کا تو وہ ثابت کریں گے اور دنیا ماننا شروع کر دے گی. گارے اور مٹی کے پلر کو سونا سا ماننا شروع کر دی. مطلب اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم ظاہر بھی اور علم باطن بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا. اور جو حضور نے اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا اس کا مطلب ہے کہ وہ فنا پھر رسول ہو چکے ہیں. مینس کہ وہ جو بات کہتے ہیں وہ اپنے سے نہیں کہتے ہیں, وہ سرکار ان کو عطا فرماتے ہیں. اسی طرح آگے چلتے ہیں. آج کے دور میں دیکھا جائے تو کتنا بڑا معجزہ ہے. اب یہ دیکھیں یہ کام جو ہے نا بڑے بڑے کام ایویں نہیں ہو سکتے جب تک خاص نگاہ کرم نہ ہو. داتا حضور کام ایسے نہیں کر سکتے تھے, ان کے اوپر خاص نگاہ کرم تھی. حسنی حسینی سید ہیں اور مرکز انوار و تجلیات بنا کر بھیجا. آج پوری دنیا میں داتا کی نگری پہچانا جاتا ہے, لاہور پہچانا جاتا ہے نا داتا کی نگری. اور یہ نہیں کہا جاتا سابق داتا, فرمایا ابھی بھی ہیں. سابق جج ہو جاتا ہے, سابق پولیس آفیسر ہو جاتا ہے, سابق ہو جاتا ہے ہر بندے کے ساتھ. جب وہ اپنی جاب چھوڑتا ہے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے, کوئی سلوٹ ہی نہیں مارتا دوبارہ. لیکن کیسی بات ہے کہ اللہ والے ایسے ہیں جتنے بوڑھے ہوتے جاتے ہیں اتنی ان کی عزت ہوتی جاتی ہے. یہاں تک کہ وصال ہو جاتا ہے زیادہ عزت ہو جاتی ہے. ان کی قبر کو بھی اللہ تعالیٰ زیارت گاہ بنا دیتا ہے, جس کو ہم مزار کہتے ہیں, زیارت کرنے والی جگہ. اور وہاں سے بھی ان کے برکتیں قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ارد گرد برکتیں رکھ دیتا ہے, رحمتوں کو ان کے ارد گرد رکھ دیتا ہے. اور جو آتا ہے ان کے پاس اللہ تعالیٰ اس کو بھی وہ برکتیں وہ رحمتیں ان کو بھی عطا کرنا شروع کر دیتا ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں کہ ہم بھی جیسے سنی ہے تو بھی ماشاءاللہ اہل سنت ہیں. اور جس طرح انہوں نے قرآن کو سمجھا, کنز الایمان جس طرح انہوں نے ترجمہ کیا اور اس دور میں کیا کہ جس دور میں لوگ کیا اس سے کہتے ہیں اسلام سے پھر رہے تھے. ہمارے مسلمان بھی بہت زیادہ ایسے تھے کہ جو قادیانی جب بن رہے تھے ان کے پیچھے چل رہے تھے. کوئی جناب صاحب انگریزوں کے پیچھے چلنا شروع ہو گیا, کوئی ہندوؤں کے پیچھے چلنا شروع ہو گیا. تو وہاں پہ ہم نے نعرہ لگایا کہ نہیں بھائی دو قومی نظریہ. قائد اعظم سے پہلے ویسے انہوں نے نعرہ لگایا تھا, اعلیٰ حضرت نے نعرہ لگایا تھا کہ بھائی وہ مسلمانوں کو انہوں نے کہہ دیا کہ جناب ہم نے صرف انگریز سے جو ہے نا پیچھا چھڑانا ہے. فرمایا نہیں, انگریزوں سے نہیں, ہم نے ہندوؤں سے بھی پیچھا چھڑانا ہے. مطلب ان کی تعلیمات سے پیچھا چھڑانا, ان کی کئی رسم و رواج جو آج ہمارے یہاں پہ شامل ہو چکی ہوئی ہیں. جبکہ تیل مہندی کی رسم ہمارے پاس نہیں ہے, ہمارے اسلام میں نہیں ہے. مکلاوی کی رسم ہمارے اسلام میں نہیں. کتنی رسمیں اسی طرح اور بھی زندگی میں لوگ جہیز کا جو بات کر رہے ہوتے ہیں ہمارے اسلام میں نہیں ہے. بے شمار رسومات جو ہیں وہ ہمارے اسلام میں موجود نہیں ہے, لیکن شامل اتنی ہو گئی تھیں کہ جب انہوں نے بولا تو لوگ ان کے اپنے مخالف ہو گئے. جیسے اگر آج ہمارے ہم بھی اتنی عام یہ بات ہو گئی ہوئی ہے, اگر ہم کسی سے بات کریں گے تو لوگ مخالف ہو جاتے ہیں. نہیں جی نہیں مولوی صاحب اب کیسی بات کرتے ہیں, تو بات ہی غلط ہے, ہم نے تو کرنا ہی کرنا, یہ کام تو ہم نے ڈیفینیٹلی کرنا, آپ جو مرضی کر لیں. تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے ڈٹ کر اس وقت ماشاءاللہ سے انہوں نے مقابلہ کیا. باقاعدہ کہا کہ نہیں ہمیں دو قومی نظریہ چاہیے. ہم گوشت کھاتے ہیں جس جانور کا آپ اس کو پوچھتے ہو, ہم مندروں میں نہیں جاتے, بتوں کے سامنے ہم سجدہ نہیں کرتے ہیں, ہم خانہ کعبہ کے سامنے اپنے رب کو سجدہ کرتے ہیں. خانہ کعبہ تو جیسے ایک سمت ہے, ہم تو اپنے رب کو سجدہ کرتے ہیں. ہم درود و سلام پڑھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا دین کامل نہیں ہو سکتا جب تک ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام نہ پیش کریں, ان کی سنتوں کو ادا نہ کریں, تب تک ہمارا دین کامل نہیں ہو سکتا. اندازہ کریں کہ ایک مرتبہ ایک ریاست تھی نان پارا, اس کے ایک نواب تھے. تو وہاں کے لوگوں نے بڑے لوگ آئے تو بڑے شاعر حضرات تھے نا. اچھا آپ کی جتنی شاعری ہے اندازہ کریں وہ کسی کے لیے نہیں آپ نے کبھی شاعری لکھی. ہوتا ہے نا کہ کسی کو بولنے کا فن آتا ہے تو وہ دوسروں کی تعریف کرنا شروع کر دیتا ہے, یار یہ مجھے اچھے پیسے دے دے گا. اکثر محافل میں بھی ایسے ہوتا ہے, اکثر ٹی وی میں بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اگلے کو ایسے چڑھا دیتے ہیں. وہ ایک زانی شرابی ہوتا ہے, ایکٹر ہوتا ہے, اس کو اتنا زیادہ چڑھا دیتے ہیں. بھائی کیا اس کے اندر ہے, کیا اس نے کون سا ایسا کام کر دیا, فلاحی کام کر دیا, دینی کام کر دیا, انسانی
روحانیت کے لیے کون سا ایسا کام کر دیا آپ اس کو اتنے کلابے اس کے منا رہے ہیں. تو بہرحال اس نواب کو سب لوگوں نے کہا جناب آپ کریں. تو آپ نے بڑا پیارا شعر، ایک بڑا پیارا سا شعر کہا جو میرا دل کیا کہ میں بھی آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں. فرماتے ہیں نعت آپ نے لکھی، آپ نے اس کی تعریف میں کوئی غزل نہیں، قصیدہ نہیں لکھا، بلکہ آپ نے کیا فرمایا کہ وہ کمال حسن حضور ہے. اس کے سارا کمال جو ہے میرے آقا کی بارگاہ میں ہے، سارا کمال میرے آقا کے اندر ہے. کائنات میں کسی ہستی کے اندر وہ کمال ہے ہی نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، کہ جس کی ذات میں ذرا سا بھی گمان نہیں ہے نقص کا. مطلب کوئی نقص ہے ہی نہیں ہے میرے آقا کی ذات میں. اللہ نے ایسا پرفیکٹ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. جتنے پھول ہیں نا ان کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں، لیکن میرے آقا ایسے پھول ہیں جن کے ساتھ خار ہی کوئی نہیں ہے، ان کے ساتھ کانٹا ہی کوئی نہیں ہے. جو آتا ہے اس کو بس محبت ملتی ہے، اس کو عطا ملتی ہے. میرے آقا ہیں دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعالم. میرے آقا کی آمد سے وبائیں دور ہوئیں، بلائیں دور ہوئیں، پریشانیاں دور ہوئیں، قحط دور ہوئے. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب جو مسلک دیوبندی کے بڑے ہیں، ان کے ایک پیر بھائی نے انہوں نے فتویٰ لگایا. انہوں نے پوچھا کہ حضور یہ غلط نہیں ہے، دافع البلاء تو اللہ کی ذات ہے. ایسے ہی ہے نا لوگوں کے ذہن میں، ہمارے بھی لوگ آج کل کچھ ایسے ہیں سو کالڈ مسلمان، بڑے افسوس کی بات ہے کہ مسلمان بن جاتے ہیں اور حضور سے محبت نہیں کرتے. اندازہ کریں دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعالم، مرضیں دور ہوتی ہیں حضور کی بارگاہ میں جانے سے. تو آپ نے 300 احادیث پیش کر دی، اندازہ کریں، اور قرآن پاک کی کتنی آیات پیش کر دی. فرمایا محبوب سورہ نساء میں جو عورتوں کے لیے خاص کر ہے، اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جب عورتیں ایسی بات کرتی ہیں. میں ان کو کہتا ہوں سورہ نساء تو کبھی پڑھ لو کہ سورہ نساء میں تمہارے اوپر مہربانی کر دی. فرمایا جب تم گناہ کرو تھک جاؤ تو میرے محبوب کے پاس آ جاؤ، وہ تمہارے لیے دعا کریں گے، تب میں بخشش کروں گا. لوگ کیا کہتے ہیں او نہیں جی نہیں رب کو نہیں منگو، بس ہور کدھر نہیں جانا، تسی ادھر ادھر نہیں جانا، تسی چھڈو ورا پیراں فقیراں کول کی لین جانا ہے. تو پیر فقیر کون ہے؟ حضور کے نہیں ہے کیا؟ ابھی یہ دیکھیں مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ آستانہ کس کا ہے؟ حضور کا، پنچتن پاک کا. یہاں سے شفا ملی تو کس کے صدقے سے ملی؟ دیکھیں نا کس کے صدقے سے ملی؟ حضور کا صدقہ ملا. تو کیا ہمارا ڈیوٹی نہیں بنتی کہ حضور کے صدقے سے آج بھی ہمیں شفا مل رہی ہے؟ آج بھی دیکھیے ابھی کتنے لوگ آتے ہیں جن کو یرکان ہوتا ہے، کینسر ہوتا ہے، جنات ہوتے ہیں، ان کو شفا مل رہی ہوتی ہے. تو جو میں پڑھ کے ان کو پھونک مار رہا ہوتا ہوں، کیا وہ میری اپنی چیز ہے؟ میرے باپ دادا کی ہے؟ نہیں، وہ تو سرکار کی ہے، وہ سرکار کا ذکر ہے، سرکار نے عطا فرمایا. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ آستانہ، یہ جو ادارہ جہاں پہ ابھی ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کس کا در ہے؟ کس در پہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ حضور کا در ہے. اصل میں تو حضور کا در ہے نا. سیدنا ابو بکر حضور کے ہیں، سیدنا عمر حضور کے ہیں، سیدنا عثمان حضور کے ہیں، سیدنا مولا علی حضور کے ہیں، سیدنا داتا علی بن عثمان حجویری کس کے ہیں؟ حضور کے ہیں. بابا فرید کس کے ہیں؟ حضور کے ہیں. غوث پاک کس کے ہیں؟ حضور کے ہیں. بابا جی کس کے ہیں؟ حضور کے. ہم کس کے ہیں؟ بول لیں نا، تھوڑا سا سمجھ کے بولے نا، کس کے ہیں ہم کس کے ہیں؟ بڑی بات ہے، ہم کس کے ہیں؟ تو پھر کیوں نہ کہیں کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا. یا رسول اللہ اتنا کرم کہ دل